السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا خالق و مالک ہے، اس پر ہمارا بھی یقین اور اعتماد ہے، اور تقریباً سب کا یقین اور اعتماد اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے۔ کم ایسے لوگ ہیں جو مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مصیبتوں کا جو آنا جانا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کسی زمانے میں طاعون کی بیماری ہے تو کوئی اور وائرس ہے۔ آج کل جس وائرس نے دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہوا ہے وہ کورونا کے نام سے جانا جا رہا ہے، اور آج اس کے تعلق سے بہت ہی احتیاط برتا جا رہا ہے اور برتنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ شریعت نے اس بات کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جہاں کہیں بیماریاں ہوں تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ جہاں تک کہ تعاون کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جہاں تعاون ہے وہاں آپ جائیں نہیں، اور اگر تعاون پھیل چکا ہے اور آپ وہاں پر ہیں تو تعاون کے ڈر سے بھاگے نہیں، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے مختصراً کچھ چند نصیحتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ 10 اہم نصیحتیں ہیں جو میرے استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی ہیں، جو آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہو رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسے پڑھنے کی، اسے سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی نصیحت جو شیخ محترم نے کی ہے کہ مصیبت نازل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دعاؤں کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دعائیں بھی عبادت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ۔ ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز اور بھیجا ہے۔ تو آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے جسم سے اگر اس کا دماغ نکال لیا جائے تو پھر انسان فقط ایک باڈی ہے جو حرکت کر رہی ہے، جو حرکت کر رہا ہے۔ تو اگر کہیں کوئی مصیبت آ رہی ہے یا مصیبت آنے سے پہلے ہم اور آپ کو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ دعائیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص 3 بار یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دیکھیں دعا کتنی چھوٹی دعا ہے، کتنی چھوٹی دعا ہے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی آپ نے شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اور آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ وائرس جو کورونا ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو آپ نے اگر یہ دعا دن میں صبح 3 بار پڑھ لی ہے تو شام آنے تک کسی بھی اچانک مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے شام میں 3 بار اس دعا کو پڑھ لی ہے تو صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی اچانک مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ نصیحت نمبر 2، کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گاڑی میں ہیں، آفس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کلاس میں ہیں، خالی وقت ہے، بینک میں ہیں، خالی وقت ہے، ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، خالی وقت ہے، پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام
یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی وہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی خطا کار ہوں۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، غلطی تو ہم ہی کرنے والے ہیں، گناہ تو ہم ہی سے سرزد ہو رہے ہیں، اور یہ جو غلطی ہو گئی ہے، ہماری جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اور گناہوں کا ایک انبار ہمارے پاس جمع ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے پڑھ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام نے یہ دعا نہ پڑھی ہوتی تو مچھلی کی پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے، لیکن جب اس دعا کو یونس علیہ السلام نے پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں لے جائے اور ساحل سمندر پر چھوڑ کر کے آ جائے۔ بلا اور مصیبت کی سختی سے پناہ مانگنا چاہیے، بلا اور مصیبت کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو مصیبت کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری قضا و قدر سے، اور دشمنوں کے خوش ہو جانے سے۔ ان چیزوں سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، مصیبت کی سختی نہ آنے پائے، بدبختی نہ تمہارے پر لاحق ہونے پائے، بری قضا و قدر نہ تمہارے پاس آنے پائے، اور دشمن خوش نہ ہو جائیں تمہیں تکلیف پہنچا کر کے، تمہیں نقصان پہنچا کر کے، تمہیں کسی بھی طریقے سے کہ دشمن آپ سے خوش نہ ہو جائے، آپ کو تکلیف پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا دشمن خوش ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ کے تکلیف سے خوش نہیں ہوگا بلکہ اسے بھی تکلیف ہوگی۔ پابندی کے ساتھ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا یہ بہت اہم ہے، جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، دعاؤں کا ایک انبار ہے جو آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کہ اگر بندہ حفاظت کر لے جائے تو وہ اس کے لیے قلعہ ثابت ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ قحطانی رحمہ اللہ، شیخ قحطانی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے انہوں نے؟ کتاب کا نام رکھا ہے حصن المسلم۔ حصن المسلم یعنی مسلمان کے لیے قلعہ۔ اور قلعہ جب آپ کے پاس ہے، آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں لوگ قلعہ کیوں بنایا کرتے تھے؟ پہلے زمانے میں لوگ قلعہ اس لیے بنایا کرتے تھے تاکہ وہ اس کے اندر جا کر کے دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو جب بھی ہم نکلیں گھر سے، اور اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، بادشاہ وزیر، بچے بوڑھے نوجوان مرد عورت سب شامل ہیں، کیونکہ ہر کوئی گھر سے نکلتا ہے۔ اور یہ دعا بھی بہت آسان ہے، یہ دعا بہت آسان ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ دے، کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور گناہوں سے بچنے اور کسی نیکی کو کرنے کی قدرت و طاقت نہیں ہے سوائے سارے اللہ کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سہارا جب ہوگا، جب ہی آپ نیکی کا کام کر لیں گے، جب ہی آپ کسی چیز سے بچ جائیں گے، ادروائز کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیت، تجھے ہدایت دے دی گئی، کفیت، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی، وعقیت، اور تجھے بچا لیا گیا۔ اور یہ سن کر جب وہ انسان اس دعا کو پڑھتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ہدیت و کفیت و عقیت، تو یہ سن کر کے شیطان اس سے بہت دور ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو، اس نے تو ایسا وسیلہ اختیار کر لیا ہے کہ اب تو اس کے اوپر میرا کچھ چلنے ہی والا نہیں ہے، کیونکہ جو آواز آئی ہے، جو کہنے والا ہے کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے وہ آواز ہے کہ دیکھو تم نے یہ دعا پڑھ لی ہے، اب تمہیں ہدایت بھی مل گئی، تمہاری طرف سے کفایت بھی کر دیا گیا، اور تمہیں بچا بھی لیا گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت، شیاطین الانس اور جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔
ابو داؤد کی روایت میں الفاظ زیادہ ہیں. اس پر ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے اس آدمی پر تمہارا بس کیسے چلے گا. مطلب وہ تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے, استفہام انکاری بھی اسے کہہ سکتے ہیں, کہ وہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تمہارے اس کے اوپر تمہارا بس کیسے چلے گا جسے ہدایت دے دی گئی, جس کی طرف سے کفایت کر دی گئی اور جسے بچا لیا گیا. چلیے تو ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. نمبر 5, صبح و شام اللہ تبارک و تعالی سے عافیت طلب کرنا. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کرونا سے آج انسان اتنا ڈرا ہوا ہے, آپ سوچو کہ کرونا سے آپ کے مرنے کے چانسز 1%, کرونا سے آپ کے مرنے کے چانسز 1% ہیں. کرونا کچھ لوگوں کو ہوا, ہاسپٹل میں گئے, ٹریٹمنٹ ہوا اور وہ شفایاب ہو گئے, باہر آ کر کے اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو کرونا سے آپ کے مرنے کے چانسز 1% ہیں اور موت سے آپ کے مرنے کے چانسز 100% ہیں. آپ کو 1% سے اتنا ڈر ہے کہ جتنے احتیاطات ہو رہے ہیں آپ سب کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اور موت سے 100% مرنے کے چانسز ہیں, وہاں کوئی احتیاط نہیں ہو رہا. گناہ پہ گناہ ہوئے جا رہے ہیں, سود پہ سود کھایا جا رہا ہے, زنا کیا جا رہا ہے, شراب پیا جا رہا ہے, ڈاکہ زنی ہو رہی ہے, غیبت ہم کر رہے ہیں, چغلی ہمارا شیوا ہے, سب کچھ نارمل زندگی گزر رہی ہے. موت تو آنی ہے. کرونا سے تو بچ بھی سکتے ہیں, موت سے کون بچائے گا. موت سے کس کو رستگاری ہے. آج ان کی تو کل ہماری باری ہے, آج ان کی تو کل آپ کی باری ہے, آج میری تو کل آپ کی باری ہے, آج آپ کی تو کل ہماری باری ہے. تو صبح و شام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کرتے, اللہ کے رسول جب صبح اور شام کرتے تو ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے. یعنی اللہ کے رسول ضرور اس دعا کو پڑھتے تھے. کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عورتی, وقال عثمان عوراتی وآمن روعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا طلبگار ہوں. اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر کی اپنے دین و دنیا, اہل و عیال, مال میں بہتری و درستگی کی درخواست کرتا ہوں. اے اللہ ہماری ستر پوشی فرما, اے اللہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما اور ہمیں خوف و خطر سے مامون و محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات کی کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں. اے اللہ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف سے میری حفاظت فرما, نہ دائیں سے میرے اوپر کوئی حملہ کر سکے, نہ بائیں سے کوئی حملہ کر سکے, نہ آگے سے کوئی نقصان پہنچا سکے, نہ پیچھے سے کوئی نقصان پہنچا سکے, نہ اوپر سے کوئی نقصان پہنچا سکے. واللہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا, میرے ایک عزیز دوست نے انہوں نے دکھایا, گاڑی میں لوگ جا رہے ہیں, ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ڈیزرٹ میں آدمی لوگ پکنک منانے جاتے ہیں, گاڑی بھری ہوئی ہے, انجوائے کرتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں, کسی ایک منزل کی طرف رواں دواں ہیں. اچانک بڑی گاڑی, میرے خیال سے کوئی گاڑی تھی, وہ پیٹرول کی گاڑی تھی, یعنی پازیرو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہاں پہ, اپنے وہاں کے پیٹرول ہے, پیٹرول ایک گاڑی تھی, اس کا نام تھا, یا کوئی ایک تھی بڑی گاڑی, جیپ ٹائپ کی گاڑی تھی. دور سے میں نے اس کو دیکھا ویڈیو میں. اچانک نیچے سے قنبلہ پھٹتا ہے, زمین کا پھٹنا ہوا ہو, اور وہ سارے کے سارے لوگ موت کے آگوش میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محفوظ رکھ. کثرت سے دعا کرنا, کثرت سے. اسی لیے جو واعظین اور خطبہ ہوتے ہیں, یا جو جہاں بھی آپ کو من باب تذکیر یہ کہا جاتا ہے کہ کثرت سے دعا کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ, کر رہا ہوں دیکھ لو یار, تم کم سے کم عجیب انسان ہو یار, تم دیکھ رہے ہو.
थोड़ी देर में आओ भाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया तो उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अल्लाह ताला से किए जाने वाले सवालों में से पसंदीदा सवाल आफ़ियत का है। जो मुसीबत नाजिल हो चुकी हैं और जो नाजिल नहीं हुई हैं उन सब में दुआ से नफ़ा होता है। तो ऐ अल्लाह के बंदो, दुआ करने को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो। अक्सिरू बिद्दुआ वल इस्तिग़फ़ार, ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार करें। नंबर 7, वबा वाली जगहों से दूर रहना। जहाँ बीमारियाँ फैल चुकी हैं वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। इसी वजह से आप देखें कि एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार किए जा रहे हैं आजकल की, वो जगहें जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उसको बंद किया जा रहा है। इसमें एक मसलहत है और मसलहत की खातिर ऐसा काम किया जाना चाहिए और कैसा काम करना चाहिए और ऐसा काम कर सकते हैं। इसलिए उन हुकूमतों को नहीं कोसना चाहिए कि देखो ये बंद कर दिए तो वहाँ जाना बंद कर दिए तो वहाँ बंद कर दिए। मौत तो हक़ है, यकीनन मौत हक़ है। मौत को हुकूमत नहीं टाल सकती है, आप भी नहीं टाल सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जगहों पे जाने से मना किया है जहाँ पे वबाएँ फैली हुई हैं, बीमारियाँ फैली हुई हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब भी किसी इलाके में ताउन फैलने की खबर सुनो तो वहाँ मत जाओ। आप अगर सुनो कि कोरोना वहाँ फैला हुआ तो मत जाओ। अगर आप सुनो कि किसी शख्स को जो है बीमारी हो गई है कोरोना और उससे वायरस ट्रांसफ़र हो सकते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं तो ऐसे लोगों से बचिए और उनके पास मत जाइए। अगर जिस इलाके में तुम मौजूद हो वहाँ पर ताउन फूट पड़े तो वहाँ से भी डरकर बाहर मत भागो, इसलिए कि वहाँ से भागना गोया कि मौत से भागना हुआ है और मौत से तो आप भाग भी नहीं सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। अगर मौत आपकी आनी है तो मौत आएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमार आदमी को सेहतमंद आदमी के पास दाखिल न किया जाए, यानी उन्हें दूर रखा जाए, थोड़ा उनका ट्रीटमेंट किया जाए, एहतियात किया जाए, दवाइयाँ की जाए और इलाज किया जाए, तब उनको बेहतरी हो सकती है। नेकी के काम और एहसान करना, हमेशा ये काम करना चाहिए, लेकिन जब बीमारियां फैली हों ज़्यादा तो लोगों को ज़्यादा खैर का काम करना चाहिए। आप देखें कि इंसान को हमेशा नमाज अदा करनी चाहिए, हमेशा कुरान पढ़नी चाहिए, हमेशा सदका व खैरात करनी चाहिए, सही है। लेकिन इस काम को करने पर रमज़ान के महीने में अज्र ज़्यादा हो जाता है और लोग इसकी तरफ ज़्यादा राग़िब भी हो जाते हैं। तो जब मुसीबतें और परेशानियाँ हों तो नेकी के काम और एहसान करते रहना चाहिए। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के साथ नेकी और भलाई करना इंसान को बुरे अंजाम, आफतों और हलाकतों से महफूज रखती है और जो दुनिया में भलाई करने वाले लोग हैं वही आखिर में भलाई वाले होंगे इंशाअल्लाह। क़यामुल लैल का अहतमाम करना जो तकरीबन महजूर है, ये सुन्नत हम लोग छोड़ चुके हैं। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामुल लैल को लाजिम पकड़ो। क्योंकि ये तुमसे पहले नेक और साले लोगों का तरीक़ा है और ये तक़र्रुब इल्लल्लाह, ख़ताओं का कफ़ारा और गुनाहों से महफूज रहने का ज़रिया है। आखिरी नसीहत जो शेख मोहतरम ने की है, जिसके बारे में हम लोग गफलत के शिकार हैं, शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है या बहुत सारे लोग इसका इनकार भी कर सकते हैं कि जी ऐसे कैसे हो सकता है। देखें, हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हदीस के रावी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बर्तन ढक दो और मशकीज़े का मुंह बांध दो, इसमें पानी रखा जाता था, क्योंकि साल में एक रात है जिसमें उबाएँ उतरती हैं। साल में यानी 365 दिन में एक रात ऐसी रात है जिसके अंदर उबाएँ उतरती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आसमान से, और ये किसी ऐसे बर्तन से नहीं गुजरती हैं जो ढके हुए नहीं हैं तो मगर उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो आपको पता नहीं है कि वो रात कौन सी, मुझे पता नहीं कौन सी रात है। इसलिए हमेशा हर रात में एहतमाम करना चाहिए कि हमें अपने बर्तन को ढक करके रखना चाहिए, चाहे रात हो या दिन हो। वैसे भी क्योंकि आजकल जो जरासीम फैला हुआ है या जो कीड़े मकोड़े मुंतशिर होते हैं वो कभी भी आपके खाने में पड़ सकते हैं, आ सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा बर्तन को ढक करके रखना चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।
مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، اور جو بیماری وبا پھیلی ہوئی اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے، بالخصوص تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جلد سے جلد شفا یابی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔